اکثر لوگ زندگی میں نایاب خواہش کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اپنی منچاہی چیز کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور تڑپتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے حال پر تنہا چھوڑ دیا۔ اور میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے غم کا احساس ہے اور میں تمہارے سینے میں چھپی ہر بات سے خوب واقف ہوں۔ یہ جو مشکل حالات تمہیں اذیت دینے کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی تمہارے امتحان کا آخری دردناک مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس پر امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، تمہیں اس کے سوا کوئی دوسری تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ تم آج جس کی تکلیف کا نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہارے موجودہ حالات کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ تم نہیں جانتے، پر بے شک تمہیں اس اذیت کے سمندر سے نکالنے والا تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ تو بس اپنے ہر معاملے کو، ہر درد، ہر ٹھوکر کو اس کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ میرا پروردگار ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کے حق میں بہت جلد بہتری اور خیر لاتا ہے، جو اپنے ہر معاملے میں اپنے رب کو اپنا مددگار بنائے۔ اور جب اللہ تمہاری مدد کرنے پر اتر آئے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ میرے رب کا قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ بے شک وہی ہے جو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ میرا پروردگار اچھے برے حالات میں ڈال کر اپنے بندے کی خوب آزمائش کرتا ہے۔ اگر تم آزمائش پر کھرے اتر گئے، صبر اور خاموشی سے سب کچھ سہتے گئے، تو بے شک دنیا و آخرت کی ساری کامیابی تمہارے نام کر دی جائے گی۔ اگر تم یہ سوچ کر غمزدہ ہو رہے ہو کہ اللہ نے میری دعاؤں سمیت مجھے رد کر دیا اور میرے نازک حالات کو نظر انداز کر رہا ہے، تو یہ سراسر غلط کے سوا کچھ نہیں۔ میرا پروردگار ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا، اور خاص کر ان بندوں سے جو تنہائی میں اسے پکارتے ہوئے رو پڑتے ہیں، جو اپنے درد کو اسے سناتے ہوئے آنسو پوچھتے ہیں۔ بے شک تمہارے ضبط بھرے آنسوؤں کا ایک ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں ہنگامہ کر دیتے ہیں، اور اس کی رحمت تمہاری مدد کے لیے جوش میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ تمہاری قسمت تمہاری زندگی نہیں بناتی، بلکہ تمہارا صبر اور توکل تمہاری بہترین زندگی بناتا ہے۔ اگر تمہارے ارد گرد کالے بادل چھائے ہوئے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ صرف تمہاری توکل بھری دعائیں ہی رحمت کی بارش برسا سکتی ہیں۔
یاد رکھو کہ جب دعائیں فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہیں تو تقدیر اور قسمت کو جھکنا پڑتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، عنقریب وہ تمہارے ایک ایک آنسو کا بدلہ تمہاری عقل سے باہر دے گا، انشاءاللہ۔